اللہ اکبر ہو گیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ ہو گیا۔ اس کے بعد سنو، اشہدو ان امیر المؤمنین و امام المتقین وغوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ اللہ۔ ظالم کا بچہ جو اذان آسمان سے آئی تھی اس کا ہر کلمہ ایک سانس میں، اور یہ جو آپ کا اپنا بنا وہ 6 سانس ہے۔ پتہ بھی چلتا کہ اس میں اس کی پاخانہ اس کا نکل رہا ہوتا۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ آپ سمجھے نہیں؟ اور بالکل مزہ آتا ہے، وہ ایک طریقے سے وہ اذان جا رہی ہے، اشہد ان لا الا اللہ۔ اب اس کو تم پورا کرو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، پتہ چلتا ہے یہ آسمان کے ساتھ لیا لگتا بھی ہے، سبحان اللہ۔ حی علی الصلاۃ، یہ ہو گیا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ اوپر سے مولی حسین احمد نے بڑا سا بلاک اٹھا کر کے نیچے کسی حوض میں پھینکا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے یہ کیا ہو گیا کہ روڈ جو ہے نا بالکل برابر لیول سے ہی گاڑی جا رہی ہے، لیکن یہاں کر کے خیر العمل بالکل کھڈے میں گاڑی چلی گئی۔ سنت کی پہچان یہ ہے، سنت کی پہچان یہ ہے، سنت کی پہچان یہ ہے، ہر علاقے میں، ہر زبان والے، ہر صدی میں، ہر زمانے میں وہ ایک ہی اس کی شکل ہوگی، اور جو ہر ایک، ہر ملا، ہر ذاکر اس کو بدلتا رہے وہ سنت نہیں ہے، وہ ابا جی کے گھر سے تحریف کر کے لائے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے محمد کی پیروی کرو۔ فاتبعونی فی صلاتی، نماز میں میری پیروی ہوگی، زکوٰۃ میں میری پیروی ہوگی، حج میں میری پیروی ہوگی، روزے کے اندر میری پیروی کرو گے، اخلاقیات میں میری پیروی ہوگی، اور معاملات کے اندر میری پیروی ہوگی، مناکحات کے اندر میری پیروی ہوگی، سزاؤں کے اندر میری پیروی ہوگی، پوری زندگی میں، یہاں تک کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، رفتار میں، گفتار میں، ایک ایک چیز میں میرے محمد کی پیروی کرنی ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ کا دشمن انڈیا والا جب آپ کے سامنے غرق ہو جائے، آپ کچھ بھی ہاتھ بھی نہ ہلائیں، وہ غرق ہو جائے، آپ کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ بولو۔ اب دوسری یہ ایک قسم یہ ہو گئے، دوسری قسم یہ ہے جس نے آپ کو ستایا، خوب ستایا، خوب ستایا، اور اب اللہ پاک اس کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس کو جان سے مارو، تلواروں سے یا ڈنڈوں سے کس کس کر کے مارو۔ اس کو آپ خود ڈنڈا اٹھا اٹھا کر کے مار رہے ہیں، اور اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں، دبا دبا کر کے اس کو مار رہے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم، بدر والے کافروں کو دبا دبا کر کے، اٹھا اٹھا کر کے ان کو اپنے تلوار اور ہاتھوں سے مارو، ان کو اور ڈنڈوں سے مارو۔ فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، یہ ان کے پوروں پر انگلیوں کو کاٹ دو تاکہ تلوار لیں، ہاتھ میں اٹھانے کی طاقت بھی ان میں نہ رہے۔ صحابہ کس کس کر کے جیسے گدھے کو مارتے ہیں، کس کس کر کے مار رہے تھے، ان کے ہاتھ بھی اٹھ نہیں رہے۔ یہ بتاؤ وہ زیادہ بہتر ہے یا دوسرا والا؟ یہ کچھ تو بولو پشاور والے، بولو۔ ایک وہ ہے کہ خدا غرق کرے تم تماشا دیکھو، دوسرا یہ کہ تمہارے دل جلے ہوئے تم دبا کر کے تمہاری مرضی ہے، پیشانی پہ مارو، سینے پہ مارو، یا پیچھے کناٹ پہ مارو، جہاں بھی مارو مارو۔ ان دونوں میں سے اچھا کون سا ہے؟ ہاں یہ دوسرا اچھا ہے۔ یہ صحابہ کے ساتھ ہوا، یہ صحابہ پر اللہ نے کرم کیا کہ یہ ایسے بت ہیں، ان میں کچھ جان نہیں ہے، پھش پھش کریں گے، باقی ٹائر کے اندر ہوا نہیں ہے، دبا دبا کر کے ان کو کس کس کر کے مارو۔ تیسرے وہ یہ ہے کہ نہ تم مارو نہ خدا مارو، جو تمہارا دشمن ہوگا نہ تم مارو نہ خدا مارے، وہ خود۔
آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ نہ تم مارو نہ تم مارو نہ خدا مارے. عقل ان کی چلی گئی ہے. انہوں نے نبی کو بھلایا. نبی کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں. جو نبی کو بھول جاتا ہے، قرآن کو بھول جاتا ہے، صحابہ کو بھول جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. وہ ایسے مارتا ہے، اس کو پتہ نہیں کون سا میرا کونا آٹھ ہے، کون سا سینہ ہے، مارتا رہتا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اتنا تو غبی نہ بنو. اب ایک چوتھی صورت رہ گئی ہے. مولانا حسین احمد صاحب سے کہو کہ وہ آپ کے کبھی انتخابی پارٹنر بھی ہوتے ہیں. وہ ہمارے ہانڈی وال بھی ہے نا، ہمارے مرگرہ بھی ہے. تو ہم چوتھی صورت کہتے ہیں کہ تم سامنے سے مارو، ایک ڈنڈا دے دو، پیچھے سے مارو. دبا دبا کر کے پیچھے سے تمہاری پٹائی شروع کرے تاکہ تمہارے ساتھ تعاون کرے نا. سمجھ میں نہیں آیا؟ داڑھی کی بال آپ اس وقت، آپ خاموش تو رہو، داڑھی کی بال آپ اس وقت حرکت کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ داڑھی ہوگی، ایک مٹھ کی ہوگی، ایک مشت داڑھی ہوگی، تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے آپ اس کو حرکت کرتے ہوئے. لیکن وہ داڑھی جیسے آم چوستے، آم جب چوسنے کے بعد پھر یہ کہ آم کے وہ ریشے جو رہتے، تو ریشے، تو یہ بتاؤ کہ داڑھی کو ختم کیا ادھر سے پورا، ادھر چپکی ہوئی چند بال ہیں، تو وہ کیسے حرکت کریں گے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو اس لیے ہمارے ہاں ایک گروپ ہے، ان کی داڑھی ایسی ہوتی، وہ گروپ ہی ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ہمارے بلوچستان کا نہیں، حافظ صاحب کا، مولانا حسین احمد کا عزیز ہے، اس لیے وہ اپنے رشتہ دار کو خود پہچانتا ہوگا. بولو تو کیا قرات کرتے اس کی داڑھی حرکت کرے گی؟ اس کی داڑھی کے بال نظر آئیں گے؟ اس لیے کہ وہ تو داڑھی ادھر چپکی ہوئی ہے. اور پوری قوم کے اس کے جو ماننے والے ہیں اور ان کا جو مقتدا تھا، جو ان کا مقتدا، وہ بھی ٹائی لگایا ہوا تھا. مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم مضمون تو اردو اس کی بڑی اچھی تھی، بڑا کچھ بھی نہیں تھا، اردو بڑی اچھی تھی، مضمون لکھتا تھا. سب سے پہلے میں ہم اس کے مضمون پڑھتے ہم سمجھ گئے کہ یہ آدمی جلا ہوا، اسلام کے لیے جلا ہوا، اسلام کے درد اس کو لا کے. جب سے سب سے پہلے اس کو دیکھا، نہ یہ کہ اللہ کا پگڑی، نہ ٹوپی، یہاں ٹائی، اور یہاں اللہ کا بلا کر یہ کہ کیا ہے، پتلون لگائے ہوا. یہ حضرت کی ابتدائی، حضرت تو سمجھ گئے نا آپ لوگ. اب سارا مجھ سے کہے تو پورے ٹریفک میں چلاؤں کیا؟ کچھ تو سمجھا کرو. فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے اس کو دیکھا اس طریقہ پر کہ ٹائی لگائی ہوئی ہے، تو ہم نے کہا اللہ کے بندے آپ کے مضامین اور یہ شکل. کہنے لگے اگر میں بڑی داڑھی رکھوں گا اور ایک مٹھی داڑھی اگر رکھوں گا، نوجوان مجھ سے یہ کہ بھاگیں گے. شلوار کیوں اتارا ہے؟ یہ شلوار اس لیے اتارا ہے کہ یہ پینٹ شرٹ والے یہ مجھ سے دور بھاگتے. ٹائی کیوں لگایا؟ نوجوان جدید طبقہ اور موجودہ طبقہ کالجوں والے مجھ سے راضی ہو جائے، ان کو قریب کرنے کے لیے. واہ واہ، عیسائیوں کو اور قریب کرو، یہ پتلوں بھی اتارو، ننگا پھرتے رہو. آپ کو راضی کرنا ہے، محمد ناراض ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 7 لاکھ صحابہ ناراض ہو جائیں، لیکن یہ ان کو راضی کر رہا. جس کو اسلامی لباس میں جس کو تکلیف ہو رہی ہو اور جس کو اللہ کا بھلا کریے، جس کی ناراضگی، اس کو جانے دو، جائے جہنم میں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، براہ راست دیکھتے. ایک صحابی ایسا ہاتھ اٹھا رہا اس طرح، جیسا آپ نے دیکھا نا کہ پٹھان کبھی آ کر کے کعبۃ اللہ کے اندر دعا کر رہے، یا اللہ، اے اللہ تو مجھے 6 لاکھ روپے دے دو، اللہ مجھے 6 لاکھ دے دو، اللہ مجھے 6 لاکھ دے دو. تو پشین والے مولوی عبدالواقی میرے ساتھ ہے، کس کر کے دوسرے پٹھان نے تھپڑ مارا. اس نے کہا بے غیرت، تم یہاں پر ریٹ خراب کرتے ہو. بولو، 6 لاکھ اللہ سے مانگتے ہو، کعبۃ اللہ میں آ کر کے بیت اللہ کے اندر یہاں کروڑ سے شروع کرو، اسٹارٹ ہوگا. تم ساری مارکیٹ خراب کر رہے ہو اور اللہ کا بھلا کرے اس طریقہ پر کر رہے ہو. اب وہ اس طریقہ پر دعا، بلوچ لوگ اسی طریقے پر دعا کرتے. صحابی کہتے ہیں، دوسرا صحابی ایک نے ہاتھ اٹھائے، تابعی نے ہاتھ اٹھائے. صحابی نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا ہاتھ نیچے کر لو، ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو نبی کو کبھی نہیں دیکھا، تم دعا کرتے ہو، نبی کی پیروی کرنا چاہتے ہو.
फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। तो पैरवी नबी की उस वक्त होगी जहां तक नबी ने हाथ उठाया, वल्लाहि मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राफिअन यदैहि इला हादा, यानी अला सदर, सीने से ऊपर नबी ने हाथ नहीं उठाया। हाँ, सलातुल इस्तिस्का के अंदर जब बारिशें बंद हो गई, क्या साली के जमाने में नबी ने जब दुआ की है तो फिर हाथ इस तरह भी उठाया। सहाबी अबू हुरैरा कहते हैं सामने से अगर मैं होता तो नबी के बगल मुबारक की चमक और नूरानियत भी चमकती नजर आती मुझे। फरमाया कि सलातुल इस्तिस्का में नबी ने हाथ इस तरह उठाया, और कभी इस तरह भी किया, हाथों को पलटाया कि ए अल्लाह हमारी कहत साली को बदल दो, उसको पलट दो, आबादी और फरावानी, बारिशों में, राहतों में, मौसम अच्छा हो, फल हो। परवरदिगार ये हमारे इस फकीराना और हमारे इस भूख वाली हालत को इसको बदल दो, बदल दो, बदल दो। जैसे कि हमारे वजीर आजम आए, उसने देखो कैसे हमें बदल दिया। और फिर तुम लोग यह कि जुलूस करते हो, जुलूस करते हो, कहते हो डूब मरो, तुमने महंगाई पैदा की है। तो तब्दीली तो उसने लाई है ना, तब्दीली, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। और वो ललकार करके कहता है, कहते जो माँ के लाल कहते डूब मरो, अल्लाह के फजल से मैं डूबा मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ बिल्कुल। खाम खाम लोग कहते कि डूब मरो, मैं डूबा मरा नहीं हूँ, वो बिल्कुल जिंदा है।